بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت میں آج کی نشست میں ہم 16ویں اور 17ویں صدی کا ذکر کریں گے، کیونکہ مرکزی نظام اب وجود نہیں رکھتا۔ صوبوں کے اندر مختلف خانقاہیں اپنے اپنے طور پر کام کر رہی ہیں۔ بنیادی طور پر 16ویں اور 17ویں صدی کا تذکرہ چند ممتاز شخصیات، چند اکابر صوفیہ ہی کے احوال اور سمانے کے اوپر ہے۔ ان میں سے جو بہت زیادہ قابل ذکر ہیں ان کی بابت، ان کا احوال اور ان کی کاوشیں آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جلال الدین تھانیسری علیہ رحمت کا ذکر کریں گے، جو کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمت کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کو درس و تدریس سے خاص شغف تھا۔ بہت ساری کتابوں کا حاشیہ آپ نے لکھا۔ آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے ارشاد الطالبین کے نام سے، جس کے 37 ابواب میں آپ نے تصوف کے مختلف موضوعات کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ اکبر کے زمانے میں اراضی کے تنازعات پر آپ کو آگرہ بلایا گیا اور آپ نے ایک مشہور رسالہ بھی تصنیف کیا جس کو اراضی الہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تھانیسری علیہ رحمت کے مشہور خلیفہ تھے شیخ نظام الدین تھانیسری، اور شیخ نظام الدین تھانیسری کے کثیر تعداد میں خلفاء تھے، جن میں حضرت ابو سعید گنگوہی شامل ہیں، حضرت شیخ عبدالکریم لاہوری شامل ہیں۔ شیخ نظام الدین تھانیسری علیہ رحمت نے صابریہ سلسلے کی اشاعت کے اندر بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے جو خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی، وہ بھی صابریہ سلسلے کی ایک ممتاز شخصیت ہیں، اور ان کے ایک بہت ہی عزیز خلیفہ تھے، ان کا نام تھا شیخ محب اللہ۔ شیخ محب اللہ صدر پوری آپ کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں کیونکہ الہ آباد میں آپ مقیم ہو گئے تو آپ کو شیخ محب اللہ الہ آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں اور شیخ محب اللہ آبادی کے اندر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب دارا شکوہ الہ آباد میں آ کر مقیم ہوا تو وہ بھی آپ کی صحبت سے اکثر فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ اورنگزیب کی رائے شیخ محب اللہ الہ آبادی کے متعلق کچھ صحیح نہیں تھی، اور انہوں نے ان کے مشہور رسالہ تسویہ کو جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز چشتی دہلوی شیخ حسن طاہر کے فرزند ارجمند تھے۔ 1492 عیسوی میں جونپور میں پیدا ہوئے۔ 1.5 برس کی عمر میں باپ کے ساتھ دہلی آ گئے اور پھر وفات تک یہیں رہے۔ دہلی کے اندر آپ نے اس زمانے میں 16ویں 17ویں صدی میں چشتیہ سلسلے کے خانقاہ کے باب کو روشن رکھا۔ ان کے تقدس، ان کے حلم، ان کی تواضع نے ان کو ہر دل عزیز بنا دیا تھا، اور چشتیہ سلسلہ کی دیرینہ روایات کہ جو خوب ہمیں 16ویں اور 17ویں صدی میں نظر آتی ہے، وہ یقیناً شیخ عبدالعزیز چشتی علیہ رحمت کے حوالے سے ہے۔ شیخ عبدالعزیز چشتی علیہ رحمت کے ایک فرزند رشید تھے جن کا نام شیخ قطب عالم تھا۔ شیخ قطب عالم کے متعلق بہت ساری کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ان کے زہد اور ان کے تقوی اور ان کی علمی بالغ نظری کا۔ اس کے بعد ذکر ہوگا شیخ سلیم چشتی کا۔ شیخ سلیم چشتی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی اولاد کریم میں سے ہیں۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے سیاحت کے اندر گزارا۔ حجاز تشریف لے گئے، روم گئے، بغداد گئے، شام و نجف کے اندر بھی رہے، اور بالآخر بعد میں آ کر آپ نے سیکری کے اندر قیام کیا۔ اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ اکبر کو آپ سے بڑی عقیدت تھی، اور وہ پیدل بھی آپ کے پاس حاضری کے لیے گیا۔ آپ کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ خاصہ اسرت میں گزرتا ہے، اور اکبر بادشاہ کی عقیدت کے بعد آپ نے ایک قسم کی فراغت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے بہت سارے باغات بنوائے، محلات تعمیر کیے، باغ بنوائے، کنویں بنوائے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی سے پھر آگے کوئی سلسلہ اتنا زیادہ نہیں بڑھتا ہے، نہ ہی ان کے جو خلفاء تھے ان میں سے چند کے نام میں آپ کے سامنے
پیش کر دیتا ہوں. شیخ کمال الوری، شیخ پیارا بنگالی، شیخ فتح اللہ سنبلی اور شیخ رکن الدین اجودھنی. ان کے نام قابل ذکر ہیں. نہ ہی آپ کی اولاد کریم میں سے احباب طریقت کے راستے کے اوپر اتنا زیادہ چلے. ان کو عمرہ کی صف میں تو شامل کیا جا سکتا ہے، مشائخ کی صف میں شامل نہیں کیا جائے گا. شیخ علاء الدین جو کہ نبیرہ ہیں شیخ سلیم چشتی کے، ان کو جہانگیر نے اسلام خان کا لقب سے نوازا اور 2000 کے منصب پر بھی فائز کیا تھا. تو شیخ سلیم چشتی کی اولاد کے اکثر افراد جو ہے وہ میوات اور بنگال میں سرکاری عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. اس زمانے میں چشتیہ سلسلہ کی بعض نہایت ہی اہم خانقاہیں گوالیار، دہلی، مانک پور، جونپور، رجب پور اور امروہہ میں قائم ہوئیں اور ان کے زیر اثر گرد و نواح کے علاقے میں چشتیہ سلسلے کی شہرت عام ہوتی ہے. تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی تحریکیں اور جدوجہد شروع ہوتی ہے. اس علاقے میں ایک اور بزرگ جنہوں نے بڑا کام کیا وہ شیخ اسماعیل ناگوری ہیں، جو کہ چند واسطوں سے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے. دہلی میں شیخ علاء الدین بن شیخ نور محمد نے بھی مسند ارشاد بچھائی اسی زمانے میں، اور ان کے اخلاق اور حلم و کرم کی داستانیں مشہور عام ہوئیں پوری دہلی میں. آپ بھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی اولاد میں سے تھے، اور اسی نسب کی وجہ سے آپ کو اس دور میں فرید ثانی بھی کہا جاتا تھا. ان کے دامن تربیت سے شاہ ابن چشتی وابستہ ہوئے اور امروہہ پہنچ کر انہوں نے چشتیہ سلسلے کی تبلیغ و ترویج کی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے ایک صاحبزادے امروہہ منتقل ہو گئے تھے، امروہہ میں قیام کیا تھا، اور امروہہ میں ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہوا. ان کی روحانی کیفیات کا اثر ان کے جو مصاحب تھے ان کے اوپر بہت عام ہو جاتا تھا. ان کے مریدین و خلفاء میں شیخ عالم کرمانی بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، جن کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے. انہوں نے ہی اس نظام کو سنبھال کر اس کی ترویج اور اس کی اشاعت میں نہایت خلوص سے کام کیا ہے. تو امروہہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ شروع سے ہی حضور بابا صاحب کی اولاد کا مسکن رہا. حضور بابا صاحب کی اولاد میں جو سب سے آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت شیخ یعقوب، وہ نواح امروہہ کے نواح میں ہی غائب ہو گئے تھے. تو بابا فرید کے ایک پوتے شیخ سالار، جو کہ جن کے والد کا نام خواجہ علی تھا اور ان کے والد کا نام شیخ نظام الدین، شیخ نظام الدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دوسرے بیٹے ہیں، یا میرے غالباً چوتھے بیٹے ہیں، مجھے بھول رہا ہے. اور شیخ نظام الدین سے حضرت بابا فرید الدین کو خاص محبت تھی. تو انہوں نے فریدی خانقاہ قائم کی رجب پور کے علاقے میں، اور اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا. مانک پور میں چشتیہ سلسلے کا مرکز شیخ حسام الدین مانک پوری نے قائم کیا. ان کے دو بڑے مشہور خلیفہ گزرے، ایک تو تھے شیخ سیدو اور دوسرے تھے شیخ راجی، یا جنہیں حامد شاہ کہا جاتا ہے. شیخ سیدو کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ آپ صاحب دیوان شاعر تھے، لیکن ان کے شاعری کا دیوان بہت عرصہ ہوا کہ نایاب ہو چکا ہے. شیخ دانیال چشتی کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ جن کا ذکر معراج الولایت کے اندر بھی آتا ہے. اور آپ نے بھی سلسلہ چشتیہ کے پھیلاؤ اور اس کی اشاعت کے اندر گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. ایک اور بزرگ جن کا ذکر میں کرنا چاہوں گا
ان کا نام ہے شیخ نظام الدین امبیٹھی وال، اور یہ زہد میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، اور ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے تو اس کے اندر فرما رواؤں کے نام نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چند بزرگان ہیں جنہوں نے 16ویں اور 17ویں صدی میں مرکزی نظام کی غیر موجودگی میں ان علاقوں میں چشتیہ خانقاہوں کو قائم رکھا اور اس سلسلے کو چلائے رکھا۔ آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ یہ ہم نے آپ کو ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے 16ویں اور 17ویں صدی میں چشتیہ سلسلہ اور اس کے خانقاہی نظام کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔